سنہری غول تحریر اسلم راہی قسط نمبر 12۔ سورج کافی چڑھ آیا تھا، صحرا میں ہر سو گرم ہوائیں چل نکلی تھیں، دور دور تک پھیلی ہوئی سفید ریت خوب تپ گئی تھی۔ ایسے میں جرش کے علاوہ چند اور بستیوں کے یہودیوں اور القطر کے عرب تپتے ہوئے صحرا میں ایک دوسرے سے جنگ کرنے کے لیے صف آرا تھے۔ دونوں طرف دف اور طبل خوب زور و شور سے بج رہے تھے۔ یہودیوں کی صفوں میں عجیب جوش کا عالم تھا، تعداد میں وہ عربوں سے کوئی 7 گنا زیادہ تھے، اور ان کا سردار شمعون اپنے جوان بیٹے داؤد کے ساتھ ہاتھ میں نیزہ پکڑے ان کی صفیں درست کر رہا تھا۔ یہودی لشکر کے پیچھے ان گنت خیمے نصب تھے، ان میں خورد و نوش کے سامان کے علاوہ فالتو اسلحہ بھی پڑا تھا۔ سمام اپنے سپاہیانہ لباس میں اپنے گھوڑے پر سوار بڑے مطمئن انداز میں اپنے سپاہیوں کی صفیں دیکھ رہا تھا۔ صفوں کے عقب میں القطر کی بے شمار عورتیں بھی تیار کھڑی تھیں۔ کچھ جنگ میں مردوں کے دوش بدوش لڑنے کے لیے ہتھیاروں سے لیس تھیں، کئی اپنے سپاہیوں کو پانی پلانے کے لیے مشکیزیں اٹھائے ہوئے تھیں، اور کچھ کے پاس مرہم پٹی کا سامان تھا۔ طبلے جنگ اور زور زور سے بجنے لگے تھے۔ سمام اپنی صفیں درست کر چکنے کے بعد لشکر کے سامنے جعفر، صالب، جنید، ہرسمہ اور سلیمان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں بائیں جانب سے ایک گھڑ سوار اپنا گھوڑا سرپٹ دوڑاتا ہوا آیا اور سمام کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے اپنا چہرہ نقاب سے ڈھانپ رکھا تھا۔ سمام پہلی ہی نظر میں اسے پہچان گیا۔ وہ زہیر بن قیس تھا۔ سمام آگے بڑھا اور اسے ایک طرف لے گیا۔ زہیر نے سرگوشی کے انداز میں کہا، ہمارے ساتھی اس میدان کے بائیں طرف ریت کے ایک بہت بڑے ٹیلے کے پیچھے تمہارے حکم کے منتظر کھڑے ہیں۔ اکرمہ اور توشیبہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ کیا تم انہیں اپنی صفوں میں شامل کرنا پسند کرو گے؟ سمام نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں زہیر، میں ابھی ان کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ یہودیوں کے ساتھ یہ ہماری پہلی جنگ ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہم میں مقابلے کی کہاں تک سکت ہے۔ تو گویا تم اکیلے ہی لڑنا پسند کرو گے؟ ہاں، مجھے امید ہے کہ میں یہودیوں کی پیشانی شکست سے داغ دوں گا۔ تو پھر میں توشیبہ اور اکرمہ کو جا کر کیا جواب دوں؟ کہنا کہ میں ان کا شکر گزار ہوں، جب بھی مجھے ضرورت ہوئی میں ان کا زیر بار احسان مند ہونے میں شرمندگی محسوس نہیں کروں گا۔ انہوں نے جس تحریک کی ابتدا کی ہے وہ اگر کسی نیک انجام کو پہنچ گئی تو پوری عرب قوم ہمیشہ ان کی ممنون اور مشکور رہے گی۔ تم اب جاؤ زہیر، یہودی جنگ کی ابتدا کرنے والے ہیں۔ سمام واپس مڑ گیا۔ زہیر نے پھر اسے پکارا، ٹھہرو۔ سمام رک گیا۔ زہیر دوبارہ اس کے قریب آیا۔ تمہارے قبیلے کے سردار کی کوئی لڑکی اسماء ہے؟ سمام فکرمند ہو گیا۔ ہاں ہے تو، مگر کیا بات ہے؟ یہودی سردار شمعون کا لڑکا داؤد اس پر مائل ہے۔ جنگ کے دوران وہ اسے اٹھا لے جانے کی پوری کوشش کرے گا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وسطی سرائے میں جو یہودی رقاصہ کام کرتی تھی اسے ہم نے قتل کر دیا۔ اس کی جگہ میں اپنے قبیلے کی ایک لڑکی جو رقص میں ماہر ہے اور ہماری جماعت کی ایک سرگرم رکن ہے، اس سرائے کے مالک کے پاس لے گیا۔ کافی بحث و تمہیز کے بعد سرائے کے مالک نے اس کو ملازم رکھ لیا ہے۔ لڑکی کا نام حبابہ ہے۔ اس نے اپنے عام کو شام کی ایک مظلوم یہودی لڑکی ظاہر کیا ہے۔ وہ سریانی زبان بڑی روانی سے بول سکتی ہے۔ اصل میں وہ ہمارے قبیلے کی ہی ایک یتیم لڑکی ہے جس کے ماں باپ مر چکے ہیں۔ اس نے بخوشی اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کیا ہے۔ سمام سنجیدہ ہو گیا۔ کیا وہ قابل اعتماد ہے؟ ہاں، وہ مخلص اور وطن پرست لڑکی ہے۔ کسی بھی آزمائش کے وقت وہ اپنی قوم کے اعتماد کو دھوکہ نہیں دے گی۔ سمام کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں اس سے ملنا پسند کروں گا۔ وہ خود اور جماعت کے دوسرے سب افراد بھی تمہیں ایک نظر دیکھنے کو بےتاب ہیں۔ میں سب سے ملوں گا، مگر کسی مناسب وقت پر۔ اب تم جاؤ، میں اپنی صفوں کو ایک نظر دیکھ لوں۔ زہیر نے واپس مڑتے ہوئے کہا، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہیں ٹیلوں کی اوٹ میں کھڑا رہوں گا۔ یہودی لشکر کا پلڑا اگر بھاری ہوا تو ہم بلا کسی جھجک کے تمہاری صفوں میں شامل ہو جائیں گے۔ زہیر چلا گیا۔ سمام اپنی صفوں کے پاس آیا۔ سب جوان اپنی اپنی جگہوں پر مستعد کھڑے تھے۔ سمام صفوں سے نکل کر عورتوں کے جمگٹے میں آیا۔ ان میں ایک عجیب سا جذبہ عیاں تھا۔ ان کے ہاتھوں میں مشکیزیں، مرہم پٹی کا سامان اور ہتھیار بھی تھے۔ اپنے قریب کھڑے ہوئے 2 جوانوں کو سمام نے جنگ کے دوران اسماء کی حفاظت کرنے پر مامور کیا، اور جب وہ واپس مڑنے لگا تو اسماء ایک طرف سے بھاگتی ہوئی آئی اور اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ اب کیا دیر ہے سمام؟ اس نے بڑی بے تابی سے پوچھا۔
سمام کچھ کہنے ہی والا تھا کہ یہودیوں کی سب سے ایک قوی ہیکل جوان جو سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق تھا باہر آیا اور زور سے چلایا، تم میں سے جس کو اپنی زندگی عزیز نہیں میرے مقابلے پر آئے۔ وہ اپنے گھوڑے سے اتر کر میدان کے وسط میں آ کھڑا ہوا۔ عین اسی لمحے جنید اپنے گھوڑے کی باگیں مضبوطی سے پکڑ چکا تھا، اور جب سمام صفوں کے سامنے آیا اس نے اپنی تلوار بے نیام کرتے ہوئے سمام سے پوچھا، میں اس یہودی کے سامنے جانے کی اجازت مانگتا ہوں۔ سمام اس کے قریب آیا، میں خود۔ جنید نے اس کی بات کاٹ دی، ہماری نسبت القطر کو تمہاری زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی جنید اپنا گھوڑا آگے بڑھا چکا تھا۔ جنید میدان کے وسط میں آ کھڑا ہوا، اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کر وہ نیچے اترا اور بڑے خشوع سے گڑ گڑاتا ہوا آگے بڑھا، اے خدائے وحدہ لا شریک، اس میدان میں میری عزت رکھنا، اے شاہ مدینہ مجھ پر اپنی نگاہ کرم رکھنا۔ جنید اس یہودی کے قریب آیا اور دونوں ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کے گرد چکر لگانے لگے۔ دونوں لشکروں کے لوگ بڑی بے تابی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اچانک ہی وہ اپنی پوری مہارت سے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ دونوں پہلے دفاع ہی کر رہے تھے مگر جلد ہی ان کے حملوں میں تیزی آ گئی۔ دونوں دفاع سے نکل کر خوفناک حملوں پر اتر آئے۔ جنید بڑی خوبصورتی سے پہلو بدل بدل کر اپنے عمدہ فن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ یہودی نے اس پر چھا جانے کی پوری کوشش کی مگر جنید نے اس کے ہر حربے کو بڑی سرعت کے ساتھ ناکام بنا دیا۔ یہودی گو لوہے میں غرق ہونے کے باعث جنید کے ہر حربے کو ناکام بنائے ہوئے تھا، تاہم جنید اسے پوری طرح اپنے قابو میں کر چکا تھا۔ وہ اب مکمل طور پر یہودی پر چھا چکا تھا۔ ایک موقع پر اس نے یہودی پر اچک کر ایک خوفناک وار کیا اور گردن کے قریب اس کی ذرا کی کئی کڑیاں کاٹ دیں۔ یہودی خوف زدہ ہو گیا۔ جنید کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، وہ یہودی کی موت کا دروازہ کھول چکا تھا۔ جنید اب بپھر گیا۔ اس نے اپنی ڈھال کا بھرپور وار یہودی پر کیا، اور جب اس نے یہ حملہ اپنی ڈھال پر روکنا چاہا تو جنید نے تلوار کا سنسناتا ہوا وار اسی جگہ کیا جہاں وہ کچھ دیر پہلے اس کی ذرا کی چند کڑیاں کاٹ چکا تھا۔ دوسرے لمحے یہودی کا سر کٹ کر ریت پر گر گیا۔ جنید اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس اپنے لشکر میں آ گیا۔ میدان میں اب ہرسمہ نمودار ہوا۔ میدان کے وسط میں پہنچ کر گھوڑے پر بیٹھے ہی اس نے یہودی لشکر کی طرف دیکھتے ہوئے چلا کر کسی کو مقابل آنے کے لیے بلایا۔ ایک سوار بڑی تیزی سے یہودی لشکر سے نکلا اور آتے ہی ہرسمہ پر ٹوٹ پڑا۔ ہرسمہ بھی غافل نہیں تھا، اس کی تلوار اپنی ڈھال پر روک کر ایک زوردار جھٹکا مارا اور یہودی گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ ہرسمہ نے جلدی گھوڑے کی زین سے بندھا ہوا نیزہ کھینچا اور گھوڑے پر سوار ہی نیزہ اس یہودی کے جسم میں پیوست کرتے ہوئے اسے دوبارہ اٹھنے نہ دیا۔ پھر وہ چھلانگ لگا کر نیچے اترا اور تلوار سے یہودی کی گردن کاٹ دی۔ یہودی کا آہنی خود اتار کر ہرسمہ نے اس کا کٹا ہوا سر بالوں سے پکڑ کر یہودی لشکر کی طرف پھینک دیا اور زور سے چلایا، کسی اور کو بھیجو۔ دونوں طرف سکوت چھا گیا۔ ہرسمہ واپس لشکر میں آ گیا تھا۔ جنید لشکر کے پیچھے سے ہوتا ہوا لڑائی کے میدان کی دائیں طرف ٹیلوں کی اوٹ میں چلا گیا۔ وہاں القطر کے 100 سوار پہلے ہی اس کے منتظر کھڑے تھے۔ اسی طرح ہرسمہ میدان کے بائیں جانب جا چکا تھا۔ وہاں بھی القطر کے 100 سوار اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک بار طبل اور دف پھر سے زور سے بجنے لگے اور ساتھ ہی یہودیوں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ وہ بڑے منظم طریقے سے عربوں پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ عرب ابھی تک پرسکون کھڑے تھے۔ پچھلی 4 صفیں اپنے سامنے گڑھے ہوئے لکڑی کے تختوں کے پیچھے کھڑی تھیں۔ سب سے آگے والی صف ابھی تک اپنے تختوں کے آگے کھڑی تھی اور اس کے سامنے سمام، جعفر اور سلیمان کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے لشکر کے پچھلی سمت بھیج دیے تھے۔ ثعلب صفوں کے پیچھے عورتوں کے گروہ کی تنظیم میں مصروف تھا۔ عین اس وقت جب کہ یہودی لشکر عربوں کے تیروں کی زد میں آ گیا تھا، آگے کھڑے ہوئے سمام، جعفر اور سلیمان پہلی صف میں شامل ہو گئے۔ پھر سمام نے اپنی تلوار فضا میں بلند کی۔ سب عرب اپنے تختوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے۔ اگلی صف بھی اپنے تختوں کے پیچھے ہو گئی تھی۔ پیچھے کھڑی ہوئی عورتیں ثعلب کے کہنے پر فوراً اپنی صفوں کے پیچھے ریت پر لیٹ گئی تھیں۔ عربوں نے تیروں کی ایک تیز بوچھاڑ ماری اور یہودیوں کی اگلی صف چھد کر رہ گئی۔ پلک جھپکتے ہی تیروں کی ایک دوسری باڑھ آئی اور دوسری صف بھی ختم ہو کر رہ گئی۔ یہودی فوراً سنبھل گئے۔ انہوں نے اب اپنے سامنے ڈھالوں کو آڑ بنا کر آگے بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ابھی تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے کہ دائیں بائیں دونوں جانب سے ہرسمہ اور جنید کی سرکردگی میں کھڑے عربوں نے ریت کے ٹیلوں کی آڑ لے کر ان پر تیروں کی بارش کر دی۔
یہودی بوکھلا گئے، مگر فوراً ہی اپنے سردار شمعون کے کہنے پر وہ زمین پر لیٹ گئے اور اپنے سامنے تیروں کی بوچھاڑ کرنے لگے، مگر سارے تیر لکڑی کے تختوں میں پیوست ہو کر رہ گئے اور کوئی عرب بھی زخمی نہ ہوا۔ کافی دیر تک ایک دوسرے پر تیروں کی بوچھاڑ ہوتی رہی۔ عرب ابھی تک محفوظ تھے، مگر یہودیوں کا لشکر کافی حد تک چھد گیا تھا۔ ناچار وہ کھڑے ہوئے اور اپنے سامنے ڈھالوں کی آڑ رکھتے ہوئے عربوں کی طرف بڑھنے لگے۔ یہودی بہت قریب آ گئے تو سمام نے پھر تلوار فضا میں لہرائی۔ عربوں نے تیر اور کمان زمین پر رکھ دیے، کندھوں سے ترکش بھی اتار پھینکے، اپنی تلواریں اور ڈھالیں سنبھالتے ہوئے اٹھے اور یہودیوں پر ٹوٹ پڑے۔ تپتے ہوئے صحرا میں گھمسان کا رن پڑ گیا تھا، چاروں طرف بازو اور سر کٹ کٹ کر گر رہے تھے، اور پھر عین اس لمحے جب کہ لڑائی زوروں پر تھی، جنید اور ہرسمہ ایک ساتھ اپنے سواروں کے ساتھ ٹیلوں کی اوٹ سے نمودار ہوئے اور یہودیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اکرمہ، زہیر اور توشیبہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک ٹیلے پر کھڑے لڑائی کا منظر دیکھ رہے تھے۔ جنید اور ہرسمہ کے حملہ آور ہونے سے لڑائی فیصلہ کن ماحول میں داخل ہو گئی تھی۔ عرب یہودیوں کو گھیر کر کچی شاخوں کی طرح کاٹ رہے تھے۔ یہودیوں نے جب دیکھا کہ ان کے صرف چند آدمی باقی رہ گئے ہیں تو انہوں نے ہتھیار پھینک کر ہار مان لی اور امان طلب کرنے لگے۔ عرب میدان جیت چکے تھے۔ انہوں نے یہودیوں کے خیموں کو لوٹ لیا، فالتو اسلحہ اور رسد کا سامان اپنے قبضے میں کر لیا۔ بہت سے یہودی، جن میں ان کا سردار شمعون اور اس کا لڑکا داؤد بھی شامل تھے، قیدی بنا لیے گئے تھے۔ وہیں صحرا میں ہی ایک عہد نامہ مرتب ہوا جس کے تحت یہودیوں نے القطر کے عربوں سے جو بھی سود اور اصل رقم لینی تھی معاف کر دی گئی۔ اس کے علاوہ یہودیوں نے عربوں کو 1,00,000 دینار بطور تاوان بھی ادا کیا۔ اس کے صلے میں یہودیوں کے قیدی رہا کر دیے گئے۔ اس کے بعد یہودیوں کا بچا کھچا اور لٹا پٹا یہ لشکر خالی ہاتھ اپنی اپنی بستیوں کو لوٹ گیا۔ عربوں نے ان کے مرنے والے سپاہیوں تک کے ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا تھا۔ عرب فتح کی خوشی میں جھوم اٹھے تھے، سب سمام کے طریقہ جنگ کی تعریف کر رہے تھے۔ جعفر بھاگتا ہوا ثعلب کے پاس آیا اور اس کی ابا پکڑتے ہوئے کہا، سمام نے وہ کام انجام دیا ہے جو بستی کا کوئی فرد بھی ادا نہ کر سکتا تھا۔ میں آج ہی اس کی شادی اسما سے کر دینا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں اس معاملے میں کوئی اعتراض ہے؟ ثعلب مسکرا دیا، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ جعفر خوش ہو گیا، تو بس ابھی بستی میں واپس جا کر فتح کی خوشی کا جشن منایا جائے گا، جس میں سمام اور اسما کی شادی ہو جائے گی۔ قریب ہی کھڑی عزیہ اور جویریہ بھی خوشی سے مسکرا اٹھی۔ ان کے پاس ہی کھڑی ہوئی اسما نے لجاتے ہوئے منہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ بستی کی سب عورتیں اسے رشک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ اکرمہ، زہیر اور توشیبہ بھی اپنے 200 ساتھیوں کے ساتھ ٹیلے سے اتر کر القطر کے لشکر میں آ شامل ہوئے۔ اکرمہ نے مسکراتے ہوئے سمام کو گلے لگا لیا، تم واقعی ایک بہادر اور وطن پرست سالار ہو۔ تم نے آج جس طریقے سے یہودیوں کو شکست فاش دی اسے کوئی انجام نہ دے سکتا تھا۔ توشیبہ بھی بولی، آج تم نے ثابت کر دیا ہے کہ اس صحرا کی پیاس عربوں کے خون سے نہیں بلکہ یہودیوں کے خون سے بجھے گی۔ زہیر نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا، تم نے آج وہ سب کچھ صحیح ثابت کر دیا ہے جس کی ہم دونوں نے ایک روز امیدیں باندھی تھیں۔ سمام نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، یہ سب میرے ساتھیوں کی شجاعت اور خلوص کا نتیجہ ہے۔ اتنی دیر میں جعفر تیز تیز چلتا ہوا سمام کے پاس آیا، چلیں؟ سمام نے تائید کی، ہاں اب چلنا چاہیے۔ سارا لشکر بستی کی طرف بڑھنے لگا۔ اکرمہ، توشیبہ، زہیر اور ان کے ساتھی بھی سمام کے کہنے پر ان کے ساتھ ہو لیے تھے۔ بستی میں جاتے ہی سب سے پہلے سمام اور اسما کی شادی ہوئی۔ اسما بڑی سادگی سے اپنے باپ کے گھر سے اٹھ کر سمام کے گھر آ گئی۔ اس کے بعد ایک شاندار جشن کا انتظام کیا گیا جس میں اکرمہ، توشیبہ اور زہیر کے علاوہ ان کے ساتھیوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔